علما والحقنی بالصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور وکتاب مستور فی رق منشور، صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و سامعین کرام، درس قرآن 27واں پارہ سورہ ذاریات کے بعد سورہ طور جو 52 نمبر سورت ہے، اس میں 49 آیتیں ہیں اور ترتیب میں یہ 52 ہے اور نزول کے اعتبار سے یہ 76 نمبر سورت ہے۔ اس میں صرف 2 رکوع ہیں۔ دیکھیں ان سورتوں میں اکثر جو ہے نا ان کی ابتدا قسم سی ہوئی ہے، جیسے وہاں سے وذاریات ذروا، مختلف صورتوں سے۔ یہ مکی صورتوں میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور مشرکین اور بت پرستوں کا رد، تو جیسے اس کا طرز بیان تھا، اسلوب تھا کہ پہلے قسمیں تھی، پھر اس کے بعد اللہ کی قدرت، پھر ایک بات کی کہ یہ دیکھیں یہ ہونے والا ہے، پھر کافروں کی سزا، اور اس کے بعد فوراً اللہ والوں کا ذکر۔ وہاں 15 نمبر پر شروع ہوا، یہاں پہ 17 نمبر آیت پر جنتیوں کا ذکر شروع ہوا۔ تو یہاں فرمایا وہ طور پہاڑ ہے، آپ جانتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا۔ یہ مصر و مدین کے درمیان وادی سینا میں یہ پہاڑ واقع ہے۔ اس پہاڑ کا نام زبیر ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ طور سریانی زبان میں پہاڑ کو کہتے ہیں، لقب طور ہے۔ یہاں ہی موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے۔ اس عظمت کی وجہ سے اس کی قسم ارشاد ہوئی۔ معلوم ہے کہ جس پتھر و پہاڑ کو نسبت ہو جائے اللہ کے نبیوں سے، وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کی بھی قسمیں کھاتا ہے۔ تو اور کتاب مستور، کتاب کو کہتے ہیں، جن سے کتاب تورات، زبور، انجیل اور مستور لکھی ہوئی، اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم۔ معلوم ہے کہ خاص بندوں کی تحریریں رب کو پیاری ہیں کہ رب نے ان کی قسم فرمائی۔ رب فرماتے والقلم وما یسطرون، قلم اور جو لکھا گیا۔ علماء کے فتویٰ اور نعت گوؤں کی نعت کی تحریریں، قرآن و حدیث کی کتابوں و تفسیریں سب اس میں داخل ہیں، یا اس سے مراد فرشتوں کی تحریریں ہیں، یعنی لوگوں کے نام اعمال یا کاتب تقدیر فرشتے کی تحریریں، یا لوح محفوظ کی تحریریں، یا تورات اور انجیل و قرآن کی تحریریں، یہ سب معنی کو یہ شامل ہے، جس پہ اللہ تعالیٰ قسم کھاتے۔ تیسری قسم فرماتا ہے فی رق منشور، کس میں لکھا ہوا ہے؟ کھلے ہوئے اوراق میں، کھلے ہوئے اوراق میں۔ منشور مانے کھلے ہوئے صحیفوں میں جو بند نہیں ہوتے۔ اور والبیت المعمور، معمور کہتے ہیں آباد کو، بیت کہتے ہیں گھر کو۔ اب اس میں بھی بہت سارے وہ ہیں کہ کون سا گھر مراد ہے۔ تو بیت معمور کے معنی آپ کو میں نے معنی بتا دیا، آباد گھر، بیت المعمور آباد گھر۔ تو آباد گھر یہاں اس سے مراد یا تو کعبہ معظمہ ہے جو حاجیوں نمازیوں سے آباد رہتا ہے، یا بیت المعمور جو 7ویں آسمان پر ہے، فرشتوں کا قبلہ جو حضور نے معراج میں ملاحظہ فرمایا، یا مقبولوں کے دل ہیں، مقبول لوگوں کے دل ہیں جو رب کے یاد سے معمور آباد ہیں، یا مسلمانوں کے وہ گھر جو اللہ کے ذکر سے آباد ہیں۔ اللہ وہ گھر جس میں صبح و شام اللہ کا ذکر، اللہ کی بندگی، 5 وقت کی نماز، کتنے پیارے گھر ہیں وہ۔ والسقف المرفوع، اور بلند چھت کی قسم، یعنی آسمان کی، اسے مراد یا تو آسمان ہے جو دنیا کی چھت ہے، یا عرش جو جنت کی چھت ہے، یا گھر کی چھت، تو بلند چیز کو چھت کہتے ہیں یہاں پہ۔ اور بلند چھت کی قسم۔ والبحر المسجور، اب یہ 6 قسم ہے، 6 قسمیں اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی فرماتے وہ برحق ہے، لیکن قسمیں کھا کے، اس کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم۔ یا والبحر المسجور، اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی قسم۔ اس سے مراد یہی سمندر ہیں جن میں آج پانی ہے، قیامت میں اس میں پانی کے بجائے آگ لگ جائے گی۔ یہ آگ لگائے ہوئے پانی، جو لاگ لگی ہوگی نا، یہ پانی اس کو اور مزید بھڑکائے گا، جہنم کی آگ کو اور بھی بھڑکا دے گا۔ جیسے کہ احادیث مبارکہ میں یہ جواب قسم آیا، قسمیں کھائی، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، پھر کہتے ہیں تمہیں میں یہ دوں گا۔
تو قسمیں کھا کر اللہ کی قسم چور کو ہاتھ کاٹیں گے. یا اس طرح انسان قسمیں کھاتا ہے پھر اس کے بعد ایک بات کرتا ہے, پہلے قسم کھاتا ہے اللہ کی قسم میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا, پہلے قسم پھر اس کے بعد جواب قسم کہ کیا ہے, تو قسمیں کھائے پھر وَإِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ. یہ لوگ کہتے ہیں اللہ کا عذاب چاہیے, اللہ کا عذاب چاہیے. رب نے فرمائی اتنے قسموں کے بعد کہ بے شک اے محبوب, یہاں دیکھیں رب کا, اے محبوب تیری رب کی قسم. ہاں وہاں کہا نا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ, آیت نمبر 64 ہم نے پڑھا تھا سورہ نساء میں, کہ تیرے رب کی قسم یہ مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ تجھے فیصلہ کرنے والا نہ مانے, پھر اس فیصلے میں دل میں تنگی نہ پائے. تو اس سے مراد یا تو عذاب قبر ہے یا قیامت کا, زیادہ معنی یہ صحیح کہ قیامت کا عذاب جو ہے وہ ضرور ہونا ہے. وہ عذاب مَا لَهُ مِن دَافِعٍ, انہیں کوئی ٹالنے والا نہیں ہے, ان سے کوئی نجات دلانے والا نہیں ہے. سے معلومہ کہ تقدیر مبرم کو کوئی شے نہیں ٹال سکتی ہے نہ بدل سکتی ہے. رب فرماتا ہے, کیا فرماتا ہے, ما یبدل القول لدی, سورہ قاف میں ابھی پڑھ چکے ہیں, میرے ہاں کوئی بات ٹل نہیں سکتی, بس جو ہو گیا بس. ایسے کفار پر عذاب آنا تقدیر مبرم ہے, وہ ٹل نہیں سکتا, یہ عذاب میں مبتلا ہوں گے اگر دنیا میں توبہ کر لی زندگی میں. تو یوم تمور السماء مورا, جس دن آسمان کانپ رہا ہوگا, اللہ اکبر, اس قدر سخت دن ہوگا کہ آسمان کانپ رہا ہوگا کہ پہلے چکی کی طرح گھومے گا پھر پھٹ جائے گا. معلوم ہے کہ آج انسان کتنے غرور میں ہے, بڑا دنیا کے لیے چکر کاٹتا ہے, وہ دن جس میں آسمان بھی چکر کاٹے گا اور اس طرح کانپے گا. وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا, اتنا سخت دن ہوگا, پہاڑ بھی چل پڑیں گے, پہاڑ بھی چل پڑیں گے, ہوا میں اڑ جائیں گے, کہ پہلے تو بادل کی طرف, پھر دھنی ہوئی روئی کی ریزوں کے طرح, پھر غبار کی طرف اڑیں گے. یہ قیامت کا دن ہے. فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, اللہ کو جھٹلانے والے, اللہ کی بندگی نہ کرنے والے, نبیوں کو جھٹلانے والے, اللہ کے کتابوں کو جھٹلانے والے, اللہ کے فرشتوں کو جھٹلانے والے, حساب کتاب کو جھٹلانے والے. اللہ نے فرمایا اسی دن ہلاکت خرابی ہے جھٹلانے والوں کو, رسولوں کو جھٹلانے والے کفار کی. اس سے 3 مسئلے معلوم. ایک یہ کہ جن لوگوں نے کسی نبی کی رسالت نہ پائی اب ان کو عذاب نہیں ہوگا, کیونکہ وہ جھٹلانے والے نہیں, رسول ہی نہیں ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ رسول کے پیارے عقائد و جان کے والدین, کہ ان کی نجات کے لیے صرف توحید کا عقیدہ کافی ہے. دوسرا ہے کہ کفار کے مشرکی کے ناسمجھ بچے, وہ جاننے میں نہیں ہے کہ ان کے پاس ابھی مکلف نہیں ہے. تیسرے کہ گنہگار مسلمانوں کے سزا نہیں ملیں گی, انہوں نے جھٹلایا تو نہیں ہے نا. کوئی جھٹلائے گا تو تب کافر ہو جائے گا, کہتے میں نماز نہیں مانتا, جھٹلا دیا نا, کافر ہو جائے گا. کوئی شراب پی رہا اور کہتے ارے اس میں کیا ہے, جھٹلا دیا, پھر کافر ہو جائے گا. اور اگر ایسے کر لیا کہ نہیں میں نے غلط کیا, اللہ کا فرمان ہے, نبی نے ہمیں بتایا جو کام غلط ہے وہ غلط ہے, جو صحیح ہے صحیح ہے. اب غلط کا ارتکاب کیا تو اب اس کو توبہ کرنی چاہیے, اور ایمان کے بقا کے لیے اپنے آپ کو گناہگار ضرور کہنا چاہیے. اب جھٹلائے گا تو کافر ہو جائے گا فوراً. الذین هم فی خوض یلعبون, رب فرماتے وہ لوگ جو مسئلوں میں, دنیا کے کھیل کود میں وہ غصے میں مشغول ہیں, کفر و شرک کے مشغلوں میں یا دنیاوی کاروبار و غفلت میں. معلوم ہے کہ جو چیز رب سے غافل کر دے وہ کھیل کود اور برا مشغلہ ہے. الہاکم التکاثر, کہتے دنیا کے بہتات نے تمہیں بس غفلت میں ڈالا ہے, حتی زرتم المقابر, جب یہاں تک موت آگی مجھ پر جانے نا, یا اللہ تھوڑی زندگی دے دے, میں نے نیک بننا. اب تو وقت گیا, وقت جب تھا تمہیں ڈرانے والے آئے تھے, اس وقت تو نے کیوں توبہ نہیں کی, اس وقت کیوں نہیں بیٹھے. اب جب پرچہ لے لیا, ٹائم 3.5 گھنٹے 3 گھنٹے پورے ہو گئے, اب کہتے سر پیپر دے دینا, تھوڑا سا لکھ لوں. کیا کر رہے تھے, سال تو تمہیں ملا تھا پڑھنے کے لیے, پارکوں میں گھوم رہا تھا تو, کلاس میں تو توجہ کے ساتھ بیٹھا نہیں ہے. اب کہتے تھوڑا ٹائم دے دینا, نہیں اب پیپر پہلے جا, جو کرنا ہے کر لے. تیر ساتھ پر مثال مڑے دلاحت دے, بڑی چادی جو اندی کڑی پجڑا. کہتے گزشتہ جو وقت گزر جاتا ہے نا وہ میت کی طرح ہوتا ہے, تو میت کو رو رو کر کسی نے زندہ کیا, وہ تو گیا, بس گیا.
یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن جہنم کی آگ کے طرف دھکیل کر انہیں لایا جائے گا. اس طرح کے عذاب کے فرشتے ان کے ہاتھ گردنوں سے اور پاؤں پیشانی سے ملا کر باندھ دیں گے اور انہیں گیند کے طرح دوزخ میں پھینک دیں گے اور کہیں گے کہ اب چکھو، اب یہ جہنم ہے یا نہیں. تم بڑے دنیا کے اکڑ میں تھے، غرور میں تھے، اب یہ وہ جہنم ہے. اللہم اجرنا من النار ہذہ النار التی، یہ وہ آگ ہے کنتم بہا تکذبون، جس کو تم جھٹلاتے تھے، دنیا میں جھٹلاتے تھے. افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، نبی کو کہتے تھے جادوگر ہے، قرآن کو کہتے ہیں یہ جادو ہے، کہانت ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما اب بتاؤ یہ یا جادو ہے یا تم دیکھ نہیں رہے، تم عقل سے آ رہی ہو. یہ کلام ان کفار سے ہوگا جو عقائد و جان کو جادوگر کہتے تھے، معجزات دے کر بولتے تھے کہ ہماری نظر بند کر دی گئی. بولا اب نظر بند ہے یا کھل گئی ہے؟ اب پتہ چلا. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، سمجھ جاؤ گے، وقت ہے. پھر جب دیکھ لو گے لترون الجحیم ثم لترون عین الیقین، یہ وہ جہنم جس کا نبی تمہیں ڈراتا تھا کہ دیکھو جہنم کی آگ سے میں تمہیں بچا رہا ہوں. خدا را اپنے آپ پر طرز کھاؤ، تھوڑی زندگی ہے. اصلوہا، اب داخل ہو جاؤ اس میں. فاصبروا لا تصبروا، صبر کرو یا نہ کرو، کرو بھی فائدہ نہیں ہے، نہ کرو چلاؤ تب بھی فائدہ نہیں ہے. وقت گزر گیا. دنیا میں اگر چلاتے توبہ کرتے تو معاف کر دیتا، اب وقت گزر گیا، اب چلانے سے فائدہ نہیں ہے. یعنی مومنوں کو دنیا میں صبر کا بڑا ثواب تھا، مگر تمہارے لیے اب صبر کرنا فائدہ مند نہیں ہے. چیخو چلاؤ یا خاموش رہو برابر ہے. سواء علیکم، برابر ہے تم پر. انما تجزون، بے شک تم بدلہ دیے جاتے ہو، ما کنتم تعملون، جو تم کرتے تھے اس کا بدلہ اب دیے جا رہے ہو. دل سے جیسے کفر و شرک یا اعضاء سے جیسے گناہ، لہذا نیکیاں کرنے والا کافر بھی دوزخ میرا ہے گا، اس کے نیکیاں کارآمد نہیں ہیں. جب اللہ کو واحد لا شریک نہیں مانا، پیارے قائد و جان کو خاتم النبی نہیں مانا. اب دیکھیں یہ 17 نمبر آیت شروع ہو گئی. اس صورت میں بھی یہی طرز بیان تھا، پہلے تخویف، اس کے بعد ترغیب، پہلے انذار، اس کے بعد تبشیر، پہلے وعید، اس کے بعد وعد. یہ دیکھ کتنا پیارا بیان. ان المتقین فی جنات و نعیم، وہاں یہ تھا ان المتقین، بے شک پرہیزگار جنہوں نے شرک سے اپنے آپ کو بچایا، جنہوں نے حرام سے بچایا، اللہ کے نافرمانی، رسول کی اطاعت کی، رسول کی سنتوں پر زندگی گزاری. متقین، پرہیزگار، آج کے دن باغاتوں میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے، جنات و نعیم. اللہم ارزقنا یا رب. مسلمان اگرچہ گناہگار ہیں مگر ایک معنی سے متقی ہیں، کیونکہ برے اعتقاد سے بچا ہوا ہے، لہذا وہ بھی یا شفاعت کے پانی سے دھل کر یا کچھ سزا بھگت کر یقیناً جنت جائے گا. اگر ایمان کی دولت ساتھ ہے تو یہ کوشش کرو کہ ایمان کی دولت ساتھ ہو. صرف یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ لیا تو اب ایمان کہیں نہیں جائے گا، نہیں، بہت ساری چیزوں سے جاتا ہے. شیطان ایسا چھوٹا وہ نہیں ہے کھلاڑی، وہ بہت بڑا کھلاڑی. اصل اس کا ٹارگٹ جو ہے نا ایمان ہے. وہ کسی چیز میں آپ سے ایمان کو چھیننے کے در پہ ہے. ڈاکو جو ہوتا ہے نا تمہارے گھر سے اور اس کا کام نہیں ہے، جو خزانہ ہے اس کے چھیننے کے در پہ ہے. خزانہ دے دو وہ چلا جائے گا، ورنہ تیری جان بھی لے لے گا. بولا پیسے نہیں دیتے ہمیں، جو ہے نا مخبر نے بتایا کہ اس کے گھر میں آج 2 لاکھ روپیہ پڑا ہے، وہ نکال کے دے دے، بات ختم. شیطان کے مکاری سے اللہ بچا. وہ طاقتور ہے تو اللہ فرماتا ہے پھر طاقتور کی پناہ لو، پھر میری پناہ لے لو. فاکہین بما آتاہم ربہم، خوش ہوں گے اس پر جو ان کے رب نے ان کو دیا. جنت میں رب کی دین 2 طرح کی ہوگی، نیکیوں کا بدلہ اور یا
اپنے طرف سے انعام آتام جو اپنے رب نے رب نیکیوں کا بدلہ اور زیادہ تو اپنا اللہ تعالیٰ ہر ایک نیکی کی 10 گنا دے دیا، ایک نیکی کی 700 دیا، ایک نیکی کی انگنت دے دیا۔ وہ تو رب ہے نا، وہ اپنے حساب سے پھر دیتے ہیں، ہم اپنے حساب سے انعام دیتے ہیں، اپنے حساب سے اجرت دیتے ہیں، لیکن وہ تو رب ہے۔ وَوَقَاهُمْ انہیں بچایا رب نے، رب من کے رب نے، وقا فعل ہو مفعول بھی، بچایا انہیں رب من کے رب نے عذاب الجحیم جہنم کے عذاب سے، یا تو اول ہی سے جیسے پرہیزگار مومن، یا گناہگار جیسے اپنے گناہ کی سزا پا کر، یا اللہ تعالیٰ نے ویسے معاف کر دیا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورہ نساء نمبر 48 میں۔ مشرک کو نہیں معاف کرے گا، کافر کو اس کے علاوہ جس کو چاہے معاف کر دے۔ کلو کھاؤ حکم ہوگا، واشربو پیو، یہ جنت میں جتنے نعمت ہے کھاؤ پیو بلا حساب۔ ہنیئا بما کنتم تعملون، خوشی سے بسبب اس کے کہ تم جنت میں دنیا میں اعمال صالحات کرتے تھے، جو تم اعمال کرتے تھے ہمیشہ کھاؤ اور ہر طرح کھاؤ، کوئی چیز نقصان نہ دے گی، کسی نعمت سے روک ٹوک نہ ہوگا، رغدن فراخ جہاں سے چاہو۔ دنیا میں شریعت کی روک ٹوک کی پابندی تم نے کی، دنیا کی شرعی قید میں اب رہے، اب یہاں پہ سب آزادی، جو جی میں آتے کھاؤ۔ تو انہوں نے اچھے اعمال کیے، آج ان کا سبب ہے۔ آخری آیت 20 آیت آج اس کی پڑھ لیتے کہ متقینہ ان کا کیسے بیٹھے ہوں گے، تکیہ لگائے ہوں گے، علی سرر تختوں پر، مصفوفہ جو سب بصف تخت پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے کی طرف چہرے ہوں گے، پیٹ نہیں ہوں گے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ رب فرماتا ہے اور ہم ان کا نکاح کریں گے بِحُورٍ، حور جس کو کہتے ہیں، حور کے معنی گوریاں، سفید جنتی حوریں کتنے ہوں گی، اور عین بڑی آنکھوں والی حوریں۔ تو معلوم ہوا کہ جنت میں کوئی کام نہ ہوگا، کیونکہ تکیہ لگانا آرام کے لیے ہوتا ہے، مگر بیکاری نہ ہوں گے، عیش و عشرت دیدار یار کے مشاغل ہوں گے۔ بیکاری بری ہے اور آرام اچھا ہے، وہاں بیکاری نہیں ہوں گے، اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ والوں کا دیدار ہوگا۔ خیال ہے کہ دنیا میں انسان کا نکاح غیر انسان سے نہیں ہو سکتا، جانور یا جنات سے نکاح نہیں، مگر جنت میں غیر جن سے نکاح ہوگا، کیونکہ حوریں نہ انسان ہے نہ اولاد آدم، مگر انسان کے نکاح میں ہوں گی۔ حور کہتے ہیں جو انتہائی خوبصورت سفید ہو، اور عین کے معنی آنکھیں، بڑی آنکھیں، آنکھیں سیاہ ہوں گی، بالکل نیلے یا ویسے نہیں، بالکل سیاہ آنکھی اور خوبصورت ہوں گی۔ تو اس لیے رب فرماتا ہے کہ ہم پھر انہیں یہ انعام دیں گے۔ دنیا میں تو مشکلات گزاریں، دنیا میں تنگی ہوتی ہے، عورت دراز وہ ہو سکتی ہے، لڑنے جھگڑنے ہو سکتے ہیں، یہاں ایک امتحان ہے، لیکن بری عورتوں کے ساتھ بھی وہ صبر کے ساتھ زندگی گزارے۔ تو ہم نے 19 نمبر سورہ نساء میں آیت وہ پڑھی تھی کہ ہو سکتا ہے تمہیں اس کی صورت پسند نہیں ہے، سیرت پسند نہیں ہے، مال پسند نہیں ہے، دولت کی وجہ سے یا حسب نسب کی وجہ سے، لیکن تو صبر کر، اللہ فرماتا ہے میں تمہیں اس عورت کے بدلے خیر کثیر دوں گا، نیک اولاد دوں گا، اپنی رضا دوں گا، تو یہاں میرے فیصلے پر راضی ہوا، وہاں تمہیں راضی کروں گا۔ ہاں یہاں یہ میرا فیصلہ تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نکاح میں وہی آتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی کو منظور ہو۔ تو کریم اولاد سے دعا ہے، کل وہ پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ مزید جنتیوں کا وہ ہے کہ ان کے اولاد بھی نیک لوگ بڑے درجے والے ہیں، تو ان کے اولاد بھی ان سے، کیونکہ وہاں تو اللہ کریم نیکوں کے بدلے گناہگاروں کے بھی جو مسلمان ہیں ان سے ملا دے گا اپنے فضل سے، ان کے اعمال میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ کل اس موضوع پہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جمعہ کی رات ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری حاضری جو حاضرین ہیں اور جو سامعین ہیں، اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے کہ قرآن پاک سنتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے سکون کا جینا نصیب فرما۔ یا اللہ ایسے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما جو دوسروں کے لیے راہبر بنے اور دوسروں کے کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے۔ یا اللہ فحش و عریانیوں سے بچا۔ یا اللہ تعالیٰ نماز کے پابند، یا اللہ تعالیٰ ہمیں نماز سے بڑی محبت ہے لیکن سستی ہوتی ہے، پروردگار سستی کاہلی سے بچا پروردگار عالم۔
میں فاستبقوا الخیرات والے بنا، ہمارے بیماروں کو شفا، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، اب سب کے مرحومین کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینا نصیب فرما، موت نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔